محمود غزنوی کا ایک بہت خاص چہیتا اور غلام ایاز، جس کے قصے بہت مشہور ہیں۔ ایک قصہ اس کا یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی کے اس چہیتے غلام سے چونکہ درباری اور خود سلطان محمود غزنوی کے بیٹے جو ہے حسد کرتے تھے، کدورت رکھتے تھے، تو دن محمود غزنوی نے سب درباریوں کو، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ایک بڑے تالاب کے گرد جو ہے انہیں جمع کر کے اپنی ایک قیمتی انگوٹھی یا ہیرا اس تالاب میں پھینک دیا، اور باری باری درباریوں سے، اپنے وزراء سے کہا کہ تم جاؤ اس میں غوطہ لگاؤ اور میرا ہیرا یا میری انگوٹھی نکال کے لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم جاؤ گے تو واپس آتے ہوئے تمہارے کپڑے بالکل سوکھے ہوئے ہونے چاہیے، گیلے نہ ہوں۔ وزیر نے جب یہ سنا، پہلے وزیر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا علی جان، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ایسا میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں غوطہ بھی لگاؤں اور میرے کپڑے بھی سوکھے ہوئے ہوں۔ سلطان نے دوسرے وزیر سے کہا کہ تم غوطہ لگاؤ پانی میں اور میری انگوٹھی لے آؤ، اور تم اس حالت میں واپس آؤ کہ تمہارے کپڑے سوکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس نے بھی معذرت کر لی کہ تیسرے چوتھے حتیٰ کہ جتنے وزراء اور مشیر تھے سب نے باری باری جو ہے غوطہ لگانے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے آخر میں ایاز سے کہا کہ تم اس پانی میں غوطہ لگاؤ، میری انگوٹھی لے آؤ اور تمہارے کپڑے بھی سوکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایاز نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پانی میں غوطہ لگا لیا اور وہاں سے سلطان کی انگوٹھی لے کے نمودار ہوا۔ سلطان نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا تمہارے کپڑے سوکھے ہوئے ہونے چاہیے، یہ تو پورے گیلے ہیں۔ اس نے کہا کہ علی جان، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے دو حکم دیے تھے کہ پانی میں غوطہ لگا کے انگوٹھی لے آؤں، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ واپس اس حالت میں آؤں کہ میرے کپڑے سوکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ جو میری استطاعت میں تھا کہ غوطہ لگا کے آپ کے انگوٹھی لے آؤں تو یہ میں نے کر دیا، جو میری استطاعت میں نہیں تھا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور میں اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سلطان بہت خوش ہوا اس جواب سے، اور باقی وزراء اور مشیروں سے کہا کہ یہ اس کی دانش مندی ہے کہ اس نے دونوں حکموں میں سے ایک حکم جو اس کی استطاعت میں تھا حکم کی تعمیل کی، اور میرا ایک حکم مانا جو اس کی استطاعت میں تھا اور مجھے انگوٹھی لا کے دی، اور تم لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہم جب پانی میں غوطہ لگائیں گے تو ہم گیلے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تم کو کوشش کر سکو، جتنا تم سے ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بعض اوقات ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لو تو اس کا عذر کیا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ اور منطق کیا ہوتی ہے کہ جب ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم سے داڑھی والے کام نہیں ہوں گے، ہم پکے نمازی نہیں ہیں، داڑھی رکھیں گے تو جو ہے ہم مکمل نماز نہیں پڑھ سکیں گے، جس وجہ سے جو ہے ہمیں زیادہ گناہ ہوگا۔ کسی کو بولو کہ ٹوپی پہن لیا کرو، وہ کہے گا کہ بھائی ٹوپی پہن کے ہم ٹوپی والے کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس بنا پر، اس وجہ سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ڈبل نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور سنتوں پہ عمل کرنے کا جو ہے ہمارے پاس عذر یہ ہوتا ہے کہ اس سنت پہ عمل کریں گے تو دوسری سنت جو ہے ہم نہیں عمل کر سکیں گے، اس لیے اسے بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم داڑھی رکھیں گے تو بجائے اس کے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم یہ سوچیں کہ داڑھی رکھ کے ہم نماز کے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو اس قصے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم سنتوں پہ عمل کرنے سے بجائے اس کے دوسری سنت چھوڑنے کا عذر اختیار کریں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور ایک سنت پہ عمل کرنے کا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دوسری سنت پہ بھی اور دوسرے حکم کی بھی تعمیل کر سکیں گے اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکیں گے۔